کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ابلیس جس نے اربوں انسانوں کو گمراہ کیا، اس کی اپنی موت کتنی ہولناک ہوگی؟ وہ گھڑی قریب ہے جب وہ موت کے فرشتے سے چھپنے کی جگہ ڈھونڈے گا، مگر اسے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ کچھ سوالات انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ابلیس جسے اللہ نے ایک طویل مہلت دی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے مطابق جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے وقت معلوم، ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور دی گئی حد کے اندر جی رہا ہے۔ اسلام ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس قانون سے نہ کوئی انسان آزاد ہے، نہ جن اور نہ ہی ابلیس۔ جب وہ مقررہ وقت آئے گا تو ملک الموت اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کرے گا۔ ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ تھا کہ وہ سمجھتا رہا کہ وہ شاید کبھی پکڑا نہیں جائے گا، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان خود اپنے پیروکاروں سے کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں پکارا اور تم نے مان لیا، اس لیے آج مجھے نہیں بلکہ خود کو ملامت کرو۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف وسوسہ ہے۔ وہ کسی سے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا۔ اس کی شر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین ڈھالیں عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اذان کی آواز اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت۔ یہ وہ دیواریں ہیں جنہیں شیطان پار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کی زندگی بھی فانی ہے، اور ایک دن اسے بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اصل فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے کہ جب ہمارا وقت معلوم آئے گا تو کیا ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟